اگر میرے پاؤں میں شریعت الہی کی زنجیر نہ ہوتی اور مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی پاسداری نہ ہوتی تو میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مرقد مبارک کے گرد طواف کرتا اور اس مقدس سرزمین پر اور ان کی مٹی پر میں سجدہ ریز ہوتا۔ یہ منقبت ہے جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کی۔ علامہ صاحب کی جو رموز بے خودی ہے نظم فارسی میں ہے، اور اس میں علامہ صاحب نے جو منقبت پیش کی ہے، جو عقیدت پیش کی ہے، جو تعریف پیش کی ہے، وہ کمال کی ہے۔ حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از ہے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم علیہ السلام کو فضیلت کی ایک نسبت ہے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، اور جناب سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تین نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت تو یہ کہ نبی آخر الزماں کی دختر ہیں، دوسری نسبت سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور تیسری نسبت جناب حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں۔ اس کے آگے جو کچھ انہوں نے فرمایا، وہ انہوں نے کہا تھا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ آست، ورنہ گرد تربتش گردیدمی، سجدہ ہے برخا کے او باشیدمی۔ یعنی اگر مجھے یہ آئین کا پاس نہ ہوتا، مجھے احکامات الہی کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی نہ ہوتی، تو جس طرح دنیا والے بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں، میں سجدہ زہرا کے مزار اقدس کے گرد طواف کرتا ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک منقبت پر ہے، اور میں یہاں عرض کر دوں کہ کیونکہ ہم نظم کے اصناف کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، ہم نے نعت کے بارے میں بھی گفتگو کی، حمد کے بارے میں بھی کی، اور آج ہم منقبت کے بارے میں کر رہے ہیں۔ نظم کے بے شمار اصناف ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک محدود ہے، یہاں میں گزارش عرض کروں کہ منقبت اور مناقب یہ واحد اور جمع ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے، جس کو ہم ثنائے الہی کہہ سکتے ہیں، منقبت نہیں کہہ سکتے۔ ہم عام لفظوں میں اردو میں کہہ تو سکتے ہیں کہ ان کے مناقب بیان کیے گئے ہیں، لیکن کیونکہ مناقب جو ہے وہ منقبت کا جمع ہے، اس لیے وہاں یہ لفظ اسلامی اور شرعی طور پر بیان کرنا میرے نزدیک بہتر نہیں ہے۔ یہاں میں عرض کروں کہ منقبت جو ہے وہ فضیلت بیان کرنا اصحاب کرام کی، اہل بیت کی، بزرگان دین کی، ان کی فضیلت، ان کے فضائل، ان کے درجات، ان کے اچھے واقعات کو بیان کرنا، اس کو منقبت کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جو ثنائے الہی فرمائی ہے اور جو مدح قرآنی ہے اس امت کے بارے میں، وہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک ایسی امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجی ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور یہ ذمہ داری ہے کہ تؤمنون باللہ، اور کہ تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، تامرون بالمعروف، نیکی کو حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ تو اللہ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اس پوری امت کی۔ اب اس کے بعد اللہ جل شانہ نے سورۃ الفتح میں جو ارشاد فرمایا وہ بھی اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم
तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये अल्लाह ने बिधा कुरानी फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो आपस में इस तरह के शीर व शक्कर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन दुश्मनों का जब मुकाबला हो जाता है या बुराइयों का मुकाबला होता है तो वो सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। जिस तरह कि हज़रत इकबाल ने फरमाया हो, हल्का यारां तो बरेशम की तरह नरम और रिज़्म हक़ के बातिल तो फौलाद है मोमिन। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनकी इबादतों के, उनके सजनों के निशान उनके माथों पर होंगे, और ये उनकी जो निशानियां हैं ये तौरात और इंजील में हैं। अब आप देखें कि जिस वक्त ये नज़ूल कुरान हुआ उस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये जो निशानियां हैं तौरात और इंजील में जो बयान की गई हैं, किन किन लोगों ने इनको देखना है और इसकी तायीद करनी है। 16 हिजरी में जब मुसलमानों ने फ़लस्तीन का, बैतुल मुक़द्दस का घिराव किया तो उन लोगों ने किले की दीवारें के ऊपर चढ़े हुए थे और दरवाज़े बंद किए हुए थे। मुसलमानों का मुहासरा तवील हो गया। आखिर में उनका जो पादरी था, राहिब था, पीटर यार्क, उसने पैगाम भेजा मुसलमान के लश्कर के अमीर को कि अगर अमीरुल मोमिनीन यहाँ ख़ुद चले आएँ तो हम ये किले के दरवाज़े खोल देंगे। चुनाचे जनाब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, और जब वो आए तो मारूफ वाक़या है कि ग़ुलाम ऊँट पर था और आप उसकी मुहार पकड़े हुए थे और पेवंद लगे हुए कपड़े थे, तो उन्होंने ऊपर से देख कर पहचान लिया कि ये वो शख्स है कि जिसकी निशानी तौरात और इंजील में बता दी गई कि फ़लस्तीन उसने फ़तह करना है। उन्होंने दरवाज़े खोल दिए। तो ये तो इस तरह और भी बहुत से वाक़यात हैं जिसमें तारीफ़ की गई है, लेकिन क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कि हमने सहाबा कराम और अज़वाज मुत्तहरात और अहले बैत के बारे में गुफ्तगू करनी है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मनक़बत की गई है वो अहले बैत की गई है। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में मैंने पहले जनाब इक़बाल का फ़ारसी के अशियार पढ़े हैं। इस तरह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मनक़बत जो है जनाब सैयदना सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। इसी तरह एक बहुत बड़ी मारूफ़ है जनाब सैयदना अली अलैहिस्सलाम के बारे में कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़कार। तो ये जो मनक़बत है ये जनाब सैयदना अली अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो ये हर दौर में फ़ारसी हो, उर्दू हो, अरबी हो, तमाम शुअरा ने ये मनक़बतें बयान की हैं, और सबसे ज़्यादा जैसे कि मरसिया गोई भी हुई है और उसके बाद मनक़बत भी बयान की गई है, वो उर्दू अदब में है। फ़ारसी में बेपनाह है लेकिन उर्दू अदब में भी वो बेपनाह मनक़बत है, और मुसलमान ये मनक़बत पढ़ कर उनकी शान में ये नज़में कह कर अपने दीन व ईमान को उसको तरोताज़ा करते हैं, अपने दिलों को, क़ुलूब को, अपने अज़हान को उसको मुनव्वर करते हैं। क्योंकि अल्लाह जल्ल शानहू ने भी जब ये तारीफ़ फरमाई, जैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुरान पाक की जो आयत उतरी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबकुम अन्कुम रिज्स अहलल बैत व ताहिरुकुम तत्हीरा, कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ए नबी कि तुम्हारे अहल बैत से हर किस्म की गंदगी और आलूदगी को दूर कर दे और तुम्हें पाक और साफ़ कर दे जैसे कि पाक और साफ़ करने का हक़ था। इसी तरह मैं यहाँ ये भी गुजारिश कर दूँ कि कुरान पाक में बेशुमार जगह पर अहल बैत की तारीफ़ फरमाई गई है, सनाए इलाही हुई है। और जैसे कि कुरान पाक में है कि कुरान पाक की आयत है कि वो यतीमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वाक़ई ये हुआ कि
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے یہاں تشریف لے گئے، تو اس وقت جناب حسنین کریمین وہ بیمار تھے، تو آپ نے سیدہ خاتون جنت علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 3 روزے منت کے مان لو اور اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے 3 روزے رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد جب اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی تو انہوں نے یہ روزے رکھے منت کے، اس کو منت کو پورا کیا۔ تو پہلے دن جب وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے، کیونکہ جناب علی بہت بڑا کاروبار نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے تھوڑا سا محنت کی، کچھ جو لے کر آئے، جب سیدہ نے اس کو پیسا اور روٹی بنائی ابھی سامنے ہی رکھی تھی کہ دروازے پر صدا آ گئی کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دو، بھوکا ہوں۔ تو انہوں نے جو کچھ پکا ہوا تھا وہ اٹھا کے ان کو دے دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا کہ جب بھی کھانے کے لیے وہ روزہ افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے صدا لگا دی، یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کوئی آسرا نہیں، مجھے کھانے کو دو۔ تو دنیا روئے زمین کے اس متبرک ترین خاندان کی عطا اور خیرات دیکھو کہ انہوں نے جو کچھ تھا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اور تیسرے دن کیونکہ وہ بدر کے قیدی اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے، تو ایک بھوکا قیدی اس نے آ کر صدا کی اور آپ نے اٹھا کر ان کو دے دیا، اور پانے سے روزہ رکھتے رہے اور چہروں پر زردگی اور کمزوری چھا گئی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور اس پر جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ پڑھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے مفسرین نے 2 معنی لکھے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرا کہ وہ اللہ کی محبت میں عطا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح محسن نقوی صاحب نے بھی ایک بڑی پیاری منقبت جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ہے، اور وہ دنیا کو بھی بتایا ہے کہ تیرے دل پہ کیسی یہ گرہ پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا قرار ہے، جو ہے فاطمہ کا لخت جگر، جو شیر خدا کا غرور ہے، کبھی جھانک اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، اور جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔